السلام علیکم جی تو اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا کام ہے نظم نعت۔ اس کا آخری شعر ہے شعر نمبر 7۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ حل لغت یعنی معنی: بے داغ، بے عیب، بے خار، کانٹوں کے بغیر، بغیر ضرر کے، یعنی جو کوئی نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ اس کا مفہوم ہے لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ اس کی تشریح ہے: لالا اور گلاب یہ دونوں پھول اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہیں، جو اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں منفرد ہیں۔ لالا پھول کی سرخ رنگت جو انتہائی دیدہ زیب ہوتی ہے، مگر اللہ نے اس کے سینے میں کالا داغ رکھ دیا ہے۔ گلاب کا پھول جو اپنی خوشبو میں پھولوں کی دنیا میں سب سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، اس کا دامن بھی کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی عیب اور نقص رکھ دیا ہے، مگر حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمال ہی کمال اور حسن ہی حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی حسن سے مزین فرمایا ہے۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کی کچھ نعتیہ اشعار کا مفہوم ہے: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت و صورت کی ہر دلکشی عطا کی گئی جو ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ نبوت نہیں ملی تھی تو وہ راز ظاہر ہونے لگے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اندر سے قائل ہونے لگے۔ مجید غوث نے بجا فرمایا تھا: یہاں پر ہم مطابقت کا شعر لکھیں گے: حسینان ہمہ عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی آخر الزماں میں ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔